الشیطان الرجیم بیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم نعت اور اسلامی معلومات کے لیے سبسکرائب والذین هم کریں للزکاة ہمارا فاعلون چینل الفاروق صدق میڈیا۔ اللہ العلی المولانا العظیم۔ قابل احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ایمان و عافیت کے ساتھ میں ماہ مبارک عطا فرمایا ہے اور اس کا آخری عشرہ جاری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں امت میں نیکیوں کی طلب اور تلاش، نیکیوں کی جستجو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں پروردگار کی طرف سے نیکیوں کی قدر و قیمت اور اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علاقوں میں، اس بر صغیر میں عام معمول مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری مالوں کی زکوٰۃ اسی ماہ مبارک میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فرض کے اجر کا، فرض کے ثواب کا جو بڑھا ہوا بدلہ ہے وہ انہیں حاصل ہو سکے۔ اس لیے آج کی نشست میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری مسائل عرض کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت، صدقات کی ادائیگی کے آداب ذکر کیے جا چکے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے آتے ہیں، پاکیزہ کرنے کے آتے ہیں، یعنی جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ مال گندگیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث کے مفہوم میں بھی یہ بات آتی ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کر کے اپنے مالوں کو پاک و صاف کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معنی اضافے اور بڑھوتری کے بھی آتے ہیں، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ بڑھتا ہے، وہ زائد ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت رکھ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ الگ الگ طرح کے مالوں میں الگ الگ طرح کا نصاب رکھتی ہے۔ سونے چاندی اور مال تجارت کا نصاب الگ ہے، زمین کی فصلوں اور نکلنے والے غلوں کا نصاب الگ ہے، مویشیوں کی زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ اگر کسی کے پاس مویشی اور جانور ہوں، 40 یا اس سے زیادہ بھیڑ بکریاں ہوں اور وہ سب صائمہ ہو، یعنی سب کے سب سال کا اکثر حصہ سرکاری زمینوں پر، عام زمینوں پر چرتی ہوں، ان کو بٹھا کر کھلایا نہ جاتا ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح گائے بھینس کی تعداد 30 سے اس سے زیادہ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اونٹوں پر 5 یا اس سے زیادہ اونٹ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح فصلوں کی زکوٰتیں ہیں، فصلوں کے نکلنے کے موقع پر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک سال میں اگر 4 فصلیں نکلتی ہوں تو چاروں پر زکوٰۃ، 3 فصلیں نکلتی ہوں تو تینوں پر زکوٰۃ آتی ہے۔ عام معمول اس موقع پر مالوں کی زکوٰۃ کے نکلنے کا ہے، مالوں کی زکوٰۃ کے نکالے جانے کا ہے، اس لیے اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کر دی جاتی ہیں۔ سونے چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت، اس کا جو نصاب ہے وہ نصاب 52.5 تولہ چاندی، 200 درہم اور ہمارے موجودہ اوزان کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے 612 گرام چاندی اس وقت کا موجودہ نصاب ہے۔ یعنی اگر کبھی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو 612 گرام چاندی کی قیمت کا مالک ہے، 612 گرام چاندی اس کے پاس میں
جو سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، مال تجارت ہے، یہ 600 گرام یا 612 گرام چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت کا ہو تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ گویا کہ ہمارے اس دور میں مال کے نصاب کا جو معیار ہے وہ 612 گرام چاندی ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت آج کے لحاظ سے تقریباً 28,500 روپے ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کا نصاب ہے، مال تجارت کا، مال نامی کا، سونے چاندی اور کیش کا نصاب ہے۔ فصلوں کا اور غلوں کا نصاب الگ ہے، جانوروں کا، مویشیوں کا نصاب الگ ہے، معدن اور رکاز کا وہ نصاب الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی شہد کی مکھیوں کا کاروبار کرتا ہے اس کا نصاب اپنا ایک الگ ہے۔ لیکن جو مال، روپیہ پیسہ اور مال تجارت ہے اس کا یہ نصاب ذکر کیا گیا کہ اس وقت کے لحاظ سے 612 گرام چاندی یہ اس وقت سونے چاندی اور روپیہ پیسے کا نصاب ہے۔ اس کا حساب لگانے کا طریقہ یہ ہے، اس میں دو بنیادی باتیں ہیں، اتنی ملکیت کا مالک ہونا اور دوسری بات ہے سال کا گزرنا، حولان حول سال کا گزرنا اور اتنی ملکیت کا مالک ہونا۔ سب سے پہلے ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اتنی ملکیت کے مالک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ملکیت کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس میں سونا، چاندی، مال تجارت، یہ چیزیں موجود ہوں، ان تینوں چیزوں کی قیمت کو، ان کی مالیت کو جوڑا جائے۔ آدمی کے پاس میں سونا کتنا ہے، گولڈ کتنا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے اس کو جوڑ لیا جائے، سلور چاندی کتنا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے اس کو جوڑ لیا جائے، اس کے پاس مال تجارت کتنا ہے۔ مال تجارت کی ہم ابھی اور وضاحت کریں گے۔ موٹے لفظوں میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا جائے وہ مال تجارت ہے، ہر وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا جائے وہ مال تجارت ہے۔ جو استعمال کے لیے چیزیں خریدی جائیں وہ مال تجارت نہیں کہلاتی ہیں، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جائیں وہ چیزیں مال تجارت ہے۔ اور آدمی کے پاس جو پیسہ ہے وہ پیسہ سونے کے قائم مقام ہے، تو گیا آدمی کے پاس جتنا سونا ہے، چاندی ہے، جتنا مال تجارت ہے اور جتنا اس کے پاس میں کیش ہے، کیش کی ساری شکلیں چاہے ہمارے پاس میں موجود ہو، چاہے بینک میں رکھا ہوا ہو، چاہے کسی سے لینا ہو، ان تمام چیزوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو جوڑا جائے گا۔ سونے کی جو ویلیو ہے، جو مالیت ہے اس کو جوڑ لیا جائے گا، چاندی کی ویلیو، چاندی کی مالیت کو جوڑ لیا جائے گا، جو مال تجارت ہمارے پاس میں اس کی قیمت لگا لی جائے گی اور جو کیش ہمارے پاس میں کسی بھی شکل میں اسے جوڑ لیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کی قیمت کو جوڑ کر جتنا قرض ہمارے ذمے ہے اس کو گھٹا دیا جائے گا، اس کو کم کر دیا جائے گا۔ اب اس قرض کو مائنس کرنے کے بعد جتنا اماؤنٹ بچ رہا ہے، جتنی رقم بچ رہی ہے، اگر یہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، یعنی آج کے دور کے لحاظ سے 28,500، 28,500 یا اس سے زیادہ ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اب نصاب کے مالک پر، نصاب کی ملکیت پر جب سال گزر جائے تب اس کے ذمہ زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص محرم کے مہینے میں اتنے نصاب کا مالک ہو گیا، اتنے مال کا مالک ہو گیا، اب اس کے ذمے یہ ہے کہ آئندہ سال محرم کے آنے سے پہلے وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ جو شخص جس وقت نصاب کی مال کا مالک ہوا اس وقت سے جب سال مکمل ہوگا اس وقت اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا معمول ہمارے دیار میں، ہمارے علاقوں میں رمضان کے مہینے میں ہے، تو اگر کسی شخص کا سال اور پہلے بھی پورا ہوتا، بعد میں بھی پورا ہوتا ہے، تب بھی وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی کو پیشگی ادا کرنا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ باقی اصل وجوب ادا اس شخص کے ذمہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ نصاب کا مالک ہوا تھا، اس وقت سے جب سال گزرے گا اس وقت وہ مالک، اس وقت اس کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں دو بنیادی باتیں، ایک زکوٰۃ کا نصاب، یہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر زکوٰۃ کا نصاب ہے،
اور دوسری بنیادی چیز سال کا گزرنا. سال کے گزرنے میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں کچھ ضروری باتیں اور پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب ہم زکوٰۃ کے نصاب کا حساب لگائیں گے تو سب سے پہلے حساب لگائیں گے سونے اور چاندی کا، کہ ہماری ملکیت میں کتنا سونا چاندی ہے، اس کا حساب لگایا جائے گا. سونا چاندی چاہے کسی بھی شکل میں ہو اور چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی کے پاس زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں سونا یا چاندی ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، یعنی چاہے اس کو استعمال کیا جاتا ہو، چاہے اسے پہنا جاتا ہو، چاہے اسے نہیں پہنا جاتا ہو، چاہے اسے کسی آفت مصیبت کے آنے کے اندیشے سے سنبھال کر رکھ لیا گیا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو اور کسی بھی شکل میں ہو، سونا اور چاندی کی جس دن زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اس دن اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اس دن جو اس کی بازاری قیمت ہے، اس کا حساب لگایا جائے گا. سونا چاندی کے بعد نمبر آتا ہے کیش کا، کہ آپ جتنے کیش کے مالک ہیں، جتنی رقم کے مالک ہیں، اس رقم کو بھی اس میں شمار کیا جائے گا، اس میں جوڑا جائے گا. رقم سے مراد آپ کے پاس جو رقم ہے، آپ کے بینک میں جو رقم ہے، رقم سے مراد آپ کو اگر کسی شخص سے کوئی رقم لینی ہے، کوئی پیسہ لینا ہے، اسے بھی اس کے اندر جوڑ لیا جائے گا، اسے بھی اس کے اندر شمار کیا جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی سے کوئی رقم لینی ہے، کوئی پیسے لینے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ اس وقت ادا کرنا ضروری ہے، اس وقت ادا کرنا لازم ہے جس وقت وہ رقم وصول ہو جائے، تو اسی وقت اس کی اس سال کی اور گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیسے کہیں باقی ہیں، کسی کی ذمہ ہمارے پیسے باقی ہیں، کچھ پیسے لینا ہے، اور اگر ہم نے آج اس کو زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت شمار نہیں کیا تو اکثر اس پیسے کی زکوٰۃ نکالی جانا رہ جاتی ہے، زکوٰۃ نکالنا باقی رہ جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس وقت میں ہم اپنی رقم کا حساب لگا رہے ہیں، اپنے پیسوں کا حساب لگا رہے ہیں، اسی وقت ہم اس رقم کو بھی جوڑ لیں، ان پیسوں کو بھی جوڑ لیں جو رقم ہمیں کسی سے لینی ہے، جو پیسے ہمیں کسی سے وصول کرنے ہیں، وہ پیسے بھی ہم اس کو جوڑ لیں، کیش کے اندر وہ پیسے بھی جوڑ لیں. ہاں، اس میں اتنی وضاحت ضروری ہے کہ اگر کوئی رقم خدا نخواستہ بالکل ڈوب چکی ہو، جس کی ملنے کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا ہو، جس کی ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہو، کوئی رقم بالکل ڈوبن کھاتے میں چلی گئی ہو، اس کی مثال فقہا ایسی دیتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی سامان، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی زر زیور کسی جنگل میں چھپا دیا، اور جنگل میں چھپانے کے بعد میں اس کی جگہ بھول گیا، اب اس کی جگہ اسے یاد نہیں گیا، بعد میں جنگل میں ساری علامتیں مٹ گئی، ساری چیزیں مٹ گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس وقت میں، کہ اس وقت میں جس جگہ پر چھپایا گیا تھا، جس جگہ پر اس کو وہ کیا گیا تھا، وہ جگہ کہاں پر ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اب اس صورت کے اندر اس مال کی ہر سال زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. تو علماء فرماتے ہیں یہ مثال ہے دین ضعیف کی، کمزور قرض کی، ڈوبے ہوئے قرض کی، کہ اگر کبھی کوئی قرض اس صورت پہ پہنچ گیا ہے کہ جس کے ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، جس کو دیا تھا وہ شخص دیوالیہ ہو گیا، وہ شخص بھاگ گیا، وہ شخص یہاں پر موجود نہیں، وہ شخص مر گیا اور اس کے ورثہ اقرار نہیں کرتے ہیں، جس شخص کو دیا تھا اس شخص نے انکار کر دیا ہے اور اس شخص کے پاس دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت اور کوئی لکھا پڑی نہیں ہے، ایسی صورتحال اگر پیش آ گئی ہو تو اب اس رقم کو ہر سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن جو ہمارے رننگ کے لین دین ہیں، جو ہمارے عام قرضے ہیں، جو ہمارے عام لین دین ہیں، اس کو شمار کر لیا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سونے چاندی کی اس دن کی قیمت کو جوڑا جائے گا، جتنا کیش ہمارے پاس میں ہے اس پورے کیش کو جوڑا جائے گا، اس پوری رقم کو جوڑا جائے گا. وہ رقم چاہے ہمارے پاس میں موجود ہو، بینک میں موجود ہو، چاہے کسی سے لینا ہو. اس رقم کے اندر ایک اور چیز ہے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بینکوں میں ایک رقم فکس ڈپازٹ کے طور پر رکھتے ہیں، گرچہ وہ سودی معاملہ ہے اور وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی رقم رکھی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اس کی جو اصل رقم ہے، جتنی پریمیم جتنی قسطیں اس نے جمع کی ہے، ان قسطوں کا بھی شمار کر کے اس کو اپنے مال کے اندر ملائے، اپنے مال کے اندر جوڑے اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے. اسی طریقے سے اگر کسی کمپنی کا پی ایف جمع ہوتا ہے، اس سلسلے میں بھی
پی ایف کے سلسلے میں یہ وضاحت ہے کہ اگر پی ایف اس طرح جمع ہوتا ہے، کمپنی کی اور حکومت کی ملازمت جس جگہ کی جا رہی ہے وہاں کی شرطیں اتنی سخت ہے کہ وہ پی ایف آپ کے استعمال میں بالکل نہیں آ سکتا، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے زیر تصرف بالکل نہیں ہے، آپ کے استعمال میں بالکل نہیں ہے، تو اس کی ہر سال زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کبھی وہ پی ایف اس شکل میں ہے، اس صورت میں ہے کہ آپ جب چاہیں تھوڑی کوشش اور محنت سے اسے نکال سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں، تب تو گویا کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے، اس کی آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، ہر سال اس کا زکوٰۃ کا حساب میں اس کو جوڑ کر اس کو شمار کر کے اس کا حساب لگانا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے دیار میں، علاقوں میں انجمنیں چلتی ہیں، کمیٹیاں چلتی ہیں، بی سی چلتی ہے، الگ الگ ناموں کے ساتھ میں یہ اسکیمیں چلتی ہے کہ چند لوگ مل کر کچھ پیسے جمع کرتے ہیں ماہانہ، اور کسی ایک آدمی کا نام چٹھی سے اٹھاتے ہیں، کسی ایک آدمی کا نام متعین طور پر ہر مہینے کا طے کر لیتے ہیں اور پوری رقم اسے دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 5,000 روپئے 20 آدمی جمع کرتے ہیں، ہر مہینے 1,00,000 روپے جمع ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کو وہ 1,00,000 روپے دے دیے جاتے ہیں، ہر مہینے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے مل جاتے ہیں۔ اس طرح 20 مہینوں کے اندر 20 آدمیوں کو 20,00,000 روپے مل جاتے ہیں، ہر آدمی کے 1,00,000 روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی اگر کبھی اب تک آپ نے وہ بی سی نہیں اٹھائی ہے، اب تک آپ کو وہ پیسے نہیں ملے ہیں اور آئندہ ملنے والے ہیں، تو اس صورت کے اندر آئندہ جو پیسے آپ کو ملنے والے ہیں اسے بھی اس کے اندر شمار کیا جائے گا، اور جتنے مہینے آپ کو بی سی اور بھرنی ہے، جتنے مہینے آپ کو پیسے اور ادا کرنے ہیں، اتنے مہینوں کو اس میں سے کم کر دیا جائے گا، اتنی قسطوں کو اس میں سے کم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی کسی جگہ پیسے جمع ہوتے ہوں، پوسٹ آفس کے اندر پیسے جمع ہوتے ہوں، کسی چٹ فنڈ کمپنی کے اندر پیسے جمع ہوتے ہوں، کسی مائکرو فائنانس کمپنی کے اندر پیسے جمع ہوتے ہوں، روزانہ کی بنیادوں پر، مہینے کی بنیادوں پر، 3 مہینے کی بنیادوں پر، تو جتنا بھی پیسہ آپ کا جس بھی جگہ جمع ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، جب پیسوں کو جوڑا جائے گا تو اس ساری رقم کو بھی اس میں شمار کیا جائے گا، اس ساری رقم کو بھی اس میں جوڑا جائے گا۔ سونا ہر شکل میں، چاندی ہر شکل میں، اور رقم اور پیسہ اس کی تمام اکثر صورت میں نے واضح کی، چاہے وہ آپ کے پاس موجود ہو، کیش کی شکل میں ہو، کسی سے لینا ہو، بینک میں جمع ہو، کسی کمیٹی میں جمع ہو، کسی بی سی میں بھرا جا رہا ہو، کسی جگہ پریمیم جمع کی جا رہی ہو۔ اسی طرح اگر کبھی اس کی پریمیم کسی آدمی نے کوئی ایسا لون وہ لے رکھا ہے، ایسا انشورنس کرا رکھا ہے کسی سامان کا، یا اپنا خود کا ایسا انشورنس کرا رکھا ہے جس کی قسطیں ملتی ہے لازمی طور پر چند سالوں کے بعد میں، جس کا اماؤنٹ ملے گا، جس کا فنڈ ملے گا، اگر ایسی صورتحال ہے تو اسے بھی، اس رقم کو بھی، جتنی رقم اس نے جمع کر دی ہے اس کو بھی اس میں شمار کیا جائے گا، اس کو بھی اس میں جوڑا جائے گا۔ سونا چاندی رقم، اس کے بعد جوڑا جائے گا مال تجارت کو۔ مال تجارت وہ مال کہلاتا ہے جس سامان کو بیچنے کے لیے بزنس پرپز خریدا گیا ہو۔ ہر وہ سامان جو بزنس پرپز خریدا گیا ہو، بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا پراپرٹی کا کاروبار ہے اور اس نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، دکان خریدی ہوئی ہے، مکان خریدے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، تو اس مال پر بھی، اس پراپرٹی کی جو بھی ملکیت اور جو بھی مالیت زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت ہے، اس کا حساب لگا کر اس کو جوڑا جائے گا، اس کو شمار کیا جائے گا۔ جو بھی آدمی جو سامان بیچنے کے لیے خریدے، دکان میں سامان کئی طرح کے ہوتے ہیں، بہت سے سامان بیچنے کے لیے خریدے جاتے ہیں، ان سب کی ملکیت شمار کی جائے گی، ان سب کی مالیت شمار کی جائے گی۔ جو سامان استعمال کے لیے خریدے جاتے ہیں، جو مشینیں استعمال کے لیے خریدی جاتی ہیں، مثال کے طور پر کسی آدمی کا کوئی سامان بنانے کا کارخانہ ہے، اس نے اس میں کچھ مشینیں رکھی ہوئی ہیں اپنے سامان بنانے کے لیے، ان مشینوں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن جو کچا مال ہے، جو را مٹیریل ہے، اس کو ضرور شمار کیا جائے گا، اور جو تیار شدہ مال ہے اس کو شمار کیا جائے گا۔ جتنا مال بیچنے کے لیے ان سب کو شمار کیا جائے گا۔ علماء نے اس کی مثالیں دی ہے قدیم زمانے میں کہ اگر کوئی آدمی رنگریز ہے، رنگ کرنے کا کاروبار کرتا ہے، تو جو اس نے رنگ لے رکھا ہے، رنگ خرید رکھا ہے کپڑوں پر رنگنے کے لیے، اس کو
شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی گویا کہ وہ فروخت کر رہا ہے، آگے روانہ کر رہا ہے، آگے بیچ رہا ہے۔ تو جتنا مال، جو بھی سامان بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو اس کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ جو چیزیں استعمال کے لیے خریدی جاتی ہیں، مثال کے طور پر فیکٹریوں کے اندر مشینیں ہیں، فیکٹریوں کے اندر گاڑیاں ہیں، استعمال کے لیے گاڑیاں ہیں، استعمال کے لیے مشینیں ہیں، دکانوں پر کام کرنے والوں کے اپنے آلات ہیں، اپنا فرنیچر ہے، اپنے کاؤنٹر ہے، اپنی الماریاں ہیں، بجلی کا سامان ہے جو استعمال میں آتا ہے، ان تمام چیزوں پر ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہر اس سامان پر زکوٰۃ آئے گی جو سامان بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو، اس سامان کی قیمت پر، اس سامان کی ملکیت پر، مالیت پر زکوٰۃ آئے گی، اس کو شمار کیا جائے گا۔ اب اس شمار کرنے کے اندر 3 طرح کے حساب لگائے جا سکتے ہیں۔ ایک تو کسی بھی سامان کو اگر ہم بیچتے ہیں تو اس کو ریٹیل بیچتے ہیں، فٹ کر بیچتے ہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو ہول سیل بیچتے ہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم کسی سامان کا پورا اسٹاک اگر فروخت کرتے ہیں، جس کو ادھڑا بولتے ہیں، پورا اسٹاک اگر فروخت کرتے ہیں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگانے میں ہول سیل قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ ریٹیل کا کوئی اعتبار کرتا ہے تو بہت بہتر ہے، اور اگر کبھی پورے اسٹاک کو فروخت کرنے کا کسی نے اعتبار کیا تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے ہول سیل کی جو قیمت ہے اس کا لحاظ کیا جائے کہ اس مال کو اگر ہم ہول سیل میں فروخت کرتے تو اس کی کتنی قیمت ہوتی، کتنی ملکیت ہوتی، کتنی مالیت ہوتی، اتنی رقم کو ہمارے زکوٰۃ کے حساب میں جوڑ لیا جائے، اتنی رقم کو زکوٰۃ کے حساب میں جوڑ لیا جائے۔ اب گویا کہ یہ 3 چیزوں کی قیمت ہم نے جوڑ لی، سونا چاندی کی ملکیت کتنی ہے ہماری، اس کی ویلیو جوڑ لی، ہمارے پاس کیش کتنا ہے ہر شکل میں اسے ہم نے جوڑ لیا، اور ہمارے پاس مال تجارت کتنا ہے اسے ہم نے جوڑ لیا۔ ان تینوں کو جوڑنے کے بعد میں ہمارے ذمے جتنا قرض ہے اس قرض کو اس میں سے گھٹا دینا ہے۔ قرض کسی بھی طرح کا ہو، ہم نے کوئی دکان خریدی تھی، کوئی مکان خریدا تھا، کوئی سامان لیا تھا، کسی سے کوئی سامان لیا تھا، کسی بھی طرح کا کوئی قرض ہے، کوئی تجارتی قرض ہے، کوئی ذاتی قرض ہے، کسی اور مقصد سے لیا گیا قرض ہے، جتنا بھی قرض ہمارے ذمہ باقی ہے وہ قرض اس میں سے گھٹا دیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی نے لون لے رکھا ہے تو لون کی جتنی قسطیں اس کی باقی ہیں اتنی قسطیں اس میں سے گھٹا دی جائیں گی۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے طویل المیعاد لون لے رکھا ہے، لمبی مدت کا لون لے رکھا ہے، 5 سال، 10 سال، 15 سال تک اس کی قسطیں چلیں گی، ایسا کوئی ہوم لون آدمی نے لے رکھا ہے، کوئی بزنس لون لے رکھا ہے کسی فیکٹری کو لگانے کے لیے، کہ بزنس لون لے لیا 20 سال میں، 30 سال میں تک اسے بھرنا ہے، 20-30 سال تک اسے جمع کرنا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی لون ایسا ہے جو طویل المیعاد لون ہے، جس کی مدت بڑی لمبی ہے، تو پھر اس پورے لون کو اس میں سے کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ 1 سال کی جتنی قسطیں بندھتی ہوں گی، 1 سال کی جتنی قسطیں بنتی ہیں، 1 سال کی جتنی رقم بنتی ہے، اتنی رقم کو اس کی اپنی ملکیت، اپنی مالیت میں سے مائنس کر دیا جائے گا، کم کر دیا جائے گا۔ تو اس سارے پورے پیسے کو ملایا جائے گا، اور جتنا قرض آدمی کے ذمے ہے اس پورے قرض کو اس میں سے گھٹا دیا جائے گا۔ قرض، جیسا میں نے عرض کیا، کسی بھی طرح کے قرض ہو، آدمی نے کوئی سامان خریدا ہو، آدمی نے کوئی گاڑی خریدی ہو، کسی بیماری وغیرہ میں کوئی قرض لیا ہو، اسی طریقے سے اگر کسی کی کوئی BC چلتی ہے، کوئی کمیٹی، کوئی انجمن کو اس کی انسٹالمنٹ چلتی ہے، تو اس کے اندر بھی جتنی قسطیں باقی ہیں اس کو اس میں سے کم کر دیا جائے گا، اس کو اس میں سے مائنس کر دیا جائے گا۔ اب باقی جتنا اماؤنٹ بچتا ہے، اگر یہ 28,500 یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اب آپ کے ذمے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، آپ کے ذمے اس کا صدقہ نکالنا، اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی، کس کو دی جائے گی، اس کی وضاحت سے پہلے حولان حول سال کے گزرنے کے بارے میں ایک شبہ بہت سی جگہوں پر رہ جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب شخص کا سال بھر صاحب نصاب رہنا ضروری ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر مال پر سال گزرے، یہ ضروری نہیں کہ ہر مال پر سال گزرے تب اس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایک مال، کچھ سامان 1 دن پہلے آیا، 1 مہینہ پہلے آیا، ابھی اس پر سال نہیں گزرا، اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ایسا نہیں۔ اصل ضروری جو سال گزرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج اس رمضان میں آپ صاحب نصاب ہیں،
اور پچھلے رمضان میں بھی آپ صاحب نصاب تھے، اس پورے سال آپ 28,500 یا اس سے زیادہ ملکیت کے مالک رہے ہیں، اب آپ کے پاس میں جتنی بھی رقم زکوٰۃ کے مالوں کی ہے، زکوٰۃ کے مال جتنے بھی آپ کے پاس میں جس کی تفصیل ابھی ذکر کی گئی، تو اس سب کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے وہ مال ایک دن پہلے آپ کے پاس آیا ہو۔ ہاں اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا، جیسے ابھی یہ پینڈیمک چل رہا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی اور آسمانی سلطانی ایسی آفت آ گئی جس کی وجہ سے آدمی کے ساتھ میں درمیانے سال میں ایسا موقع آ گیا کہ وہ نصاب کی ملکیت کا مالک بھی نہیں رہا، 28,500 روپے کی ملکیت کا مالک بھی نہیں رہا، وہ اس سے بھی اندر چلا گیا، اس کا معاملہ مائنس میں چلا گیا، خدا نخواستہ کوئی سیلاب طوفان آ گیا، کوئی آندھی آ گئی، کوئی مارکیٹ میں کوئی گھاٹا ہو گیا، کاروبار کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی آگ لگ گئی، کوئی طوفان آ گیا، ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا درمیانے سال کے اندر، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے پھر ترقی کی، پھر آگے بڑھا، اور پھر وہ نصاب کی ملکیت کا مالک ہو رہا ہے، تو اب اس کا سال اس وقت سے شمار کیا جائے گا جب سے وہ دوبارہ نصاب کی ملکیت کا مالک ہوا ہے، اس وقت سے اس کا سال شمار کیا جائے گا۔ تو گویا کہ عرض یہ کرنا ہے کہ عام حالات کے اندر ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم پورے سال نصاب کے مالک ہیں تو جس وقت ہم نصاب دیکھ رہے ہیں، جس وقت میں ہم حساب لگا رہے ہیں زکوٰۃ کا، اس وقت میں ہم جتنی ملکیت کے مالک ہیں، چاہے وہ رقم ہمارے پاس ایک دن پہلے آئی ہو، اس کا بھی زکوٰۃ میں حساب لگا کر اس کی طرف سے بھی اس کی بھی زکوٰۃ کو نکالنا ضروری ہے۔ یہ حولان حول کا مسئلہ ہو گیا اور زکوٰۃ کے نصاب کا مسئلہ ہو گیا۔ زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی؟ مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی 40واں حصہ 2.5%، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی 40واں حصہ 2.5%، 100 روپے پر 2.5 روپے، 1000 پر 25 روپے، 1 لاکھ پر 2,500 روپے، 10 لاکھ پر 25,000 روپے، 2.5%، 40واں حصہ ہمیں اپنے مال کا بطور زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ مال کے لیے، باقی فصلوں کا، مویشیوں کا اور دوسری چیزوں کا نصاب اپنی اپنی جگہ الگ ہے، جب جیسا موقع علماء سے معلوم کر لیا جائے۔ مال کا نصاب یہ ہے اور مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40واں حصہ 2.5% اسے نکالا جائے گا۔ مال سے زکوٰۃ نکالتے وقت میں یہ ضروری ہے کہ جس وقت ہم کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں اس وقت میں زکوٰۃ کی نیت کی جائے کہ ہم یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں، نیت کرنا ضروری ہے دیتے وقت میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لیکن نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ آدمی جس وقت میں اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کر رہا ہے، اس وقت میں بھی اگر اس نے نیت کر لی کہ میں نے اپنے 1 لاکھ میں سے یہ 2,500 روپے الگ نکال کر رکھ دیے ہیں زکوٰۃ کے، اب جب بھی کوئی ضرورت مند آیا اس میں سے اس کو دے دیا گیا، کسی اور نے دے دیا، کسی اور کے ذریعے آپ نے دلوا دیا، اور اس وقت میں اگر زکوٰۃ کے ہونے کا، زکوٰۃ کی نیت کا استحضار نہ بھی ہو تب بھی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا تو ضرورت مند کو دیتے وقت میں زکوٰۃ کی نیت ہو، یا اس مال کو اپنے مال سے، زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال سے ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بغیر کسی نیت کے دے دیا اور جب زکوٰۃ کا حساب لگایا اب یوں نیت کر لیں کہ میں نے جو پچھلے سال، میں نے جو پچھلے مہینے، میں نے جو فلاں موقع پر فلاں آدمی کو جو پیسے دیے تھے وہ بھی میں زکوٰۃ میں شمار کرتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت میں آپ پیسے دے رہے ہیں، یہ پیسوں کو اپنے مال سے الگ کر رہے ہیں زکوٰۃ کی رقم کو، اس وقت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ کی نیت کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ تو ضروری ہے کہ جس دن آپ حساب لگاتے ہیں اس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگا کر اپنا ایک آنکڑا، اپنا ایک عدد، اپنا ایک نمبر لکھ لیں کہ میرے پاس آج زکوٰۃ کی ملکیت اتنے مال میں ہوتی ہے، اس کا 2.5%، اس کا 40واں حصہ اتنا بنتا ہے، اتنا میرے ذمہ ضروری ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ حساب لگا لیا، اب جیسے جیسے ضرورت مند آتے جائیں ویسے ویسے اس زکوٰۃ کی رقم سے ان کا تعاون، ان کی مدد کی جاتی رہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے؟ زکوٰۃ کے مصارف میں سب سے پہلا مصرف ہے ہمارے وہ رشتہ دار جو زکوٰۃ کے ضرورت مند ہیں، جو زکوٰۃ کے محتاج ہیں۔ زکوٰۃ کا مصرف کون ہے؟ زکوٰۃ کا محتاج کون ہے؟ زکوٰۃ کسے دی جا سکتی ہے؟ ہر وہ شخص جو خود زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ایسے شخص کو، ہر وہ شخص جو خود زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ شخص اپنی ضرورت سے زائد 28-30 ہزار روپے کی ملکیت کا مالک بھی نہیں ہے، ہر وہ شخص
جو اپنی ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس کے پاس میں ضرورت سے زائد سامان 28-30 ہزار روپے کا بھی نہیں ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لی جائے۔ موٹا اس کا حساب یہی ہے کہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس شخص کے ذمہ قربانی اور صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے، اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ صدقہ فطر کے نصاب کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص کے پاس بھی اپنی ضرورت سے زائد 28-30 ہزار کا سامان بھی نہیں ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے علاقوں میں ایک دو چیزیں چل پڑی ہے کہ بیوہ عورت کو زکوٰۃ دی جائے، یتیم بچوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ بیوہ خاتون کو زکوٰۃ دینا مستحسن ہے بشرطے کہ وہ محتاج اور ضرورت مند ہو۔ کوئی بیوہ خاتون ہے لیکن شوہر کا مال دیا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، شوہر کا چھوڑا ہوا مال ہے، بچے سکچھم ہیں، بچے صاحب حیثیت ہے اور ماں کا خیال رکھتے ہیں، اگر کوئی ایسی بیوہ خاتون ہے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بچے یتیم ہیں لیکن مالدار ہیں، یتیم ہیں لیکن صاحب حیثیت ہیں، اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے مصرف ہونے کے لیے بیوہ ہونا یا یتیم ہونا معیار نہیں ہے، زکوٰۃ کے مصرف ہونے کے لیے ضرورت مند ہونا اور صاحب نصاب نہ ہونا یہ معیار ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں دی جائے گی، سب سے پہلا حصہ اپنے رشتہ داروں کا لگایا جائے گا۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں صدقات کا بھی اجر و ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر و ثواب ہے، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں میں بنیادی طور پر ہم ایک بات سمجھ لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کن رشتوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن میں نہیں دی جا سکتی۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں دریافت کرتے ہیں۔ 2 رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو یہ کہ جن سے ہم پیدا ہوئے یا جو ہم سے پیدا ہوئے، ان کو فقہا اصول اور فروع لکھتے ہیں۔ جن سے ہم پیدا ہوئے یعنی ہمارے والد کو، دادا کو، والدہ کو، نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو، پردادا کو، پردادی کو، اوپر تک آگے تک چلے جائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہم سے پیدا ہوئے یعنی ہماری اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے، اگر یہ لوگ ضرورت مند ہوں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے پاک و صاف مال میں سے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، پاک صاف مال میں سے ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ بچی کا کہیں نکاح کر دیا اور اب وہ ضرورت مند ہے، وہ پریشان حال ہے، تو باپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر وہ باحیثیت ہے، تو بیٹی کی صاف اور پاک مال میں سے مدد کرے۔ دوسرے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ 2 رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ بھائی اگر ضرورت مند ہو، بہنیں اگر ضرورت مند ہو، چچا، پھوپھی، خالہ، بھتیجا، بھتیجی، کوئی بھی رشتہ دار ان 2 رشتوں کے علاوہ اگر ضرورت مند ہو، مستحق ہو، تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طرح سادات کو بھی، جو حقیقی سید خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، جو سید نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ اگر ضرورت مند ہو تو اپنے صاف مال سے، پاک مال سے، صدقات نافلہ سے ان کی مدد کی جائے گی۔ تو سب سے پہلا حق ہے اپنے رشتہ داروں میں ضرورت مند لوگوں کا، پھر اپنے محلے بستی والوں میں، پڑوسیوں میں جو ضرورت مند ہوں ان تک اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچانا، ان تک اپنے صدقات کو پہنچانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ صدقات کی ادائیگی کے بارے میں قرآن مجید نے ایک انداز اختیار کیا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ صاحب نصاب لوگوں کے مال میں، مالداروں کے مال میں حق ہے، ضروری ہے، لازمی حصہ ہے، سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ اس جو 2 لفظ استعمال کیے گئے، علماء فرماتے ہیں ان 2 لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ اور ان لوگوں کو بھی صدقات دینا آپ کے ذمہ ضروری ہے جو آپ کے دروازے تک اپنی ضرورت لے کر آ جاتے ہیں، والمحروم، اور ان لوگوں کو بھی آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات دینا آپ کے ذمہ ضروری ہے جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، جو اپنے تعفف کی وجہ سے، جو شرم کی وجہ سے آپ کے دروازے تک تو نہیں آ سکتے ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ پہنچانا آپ کے ذمہ ضروری ہے، صدقات پہنچانا آپ کے ذمہ ضروری، ان کا بھی آپ کے مال میں حق ہے، لازمی حصہ ہے آپ کے مال میں۔ تو وہ لوگ ہمارے متعلقین میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے شہر محلے والوں میں، وہ لوگ جو اپنی ضرورتیں ہم تک پیش کر رہے ہیں ان تک بھی زکوٰۃ کا حصہ، اور ایسے لوگ جو اپنی ضرورتیں ہم تک پیش نہیں کر پاتے ہیں، شرم کی وجہ سے نہیں پیش کر پاتے، ان تک بھی زکوٰۃ کا حصہ پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں
کہ زکوٰۃ دیتے وقت یوں کہا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ اسے ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، عیدی کہہ کر، انعام کہہ کر آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ملک بھر میں چلنے والے مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، جن کے مصارف کا ایک حصہ زکوٰۃ سے پورا ہوتا ہے، یہ بھی دین کی بڑی خدمت ہے، دین کا بڑا کام ہے، تو اپنی زکوٰۃ کا اور اپنے صدقات کا ایک حصہ ان اداروں کے لیے، اسی طرح ایسی تنظیموں اور ایسے رفاہی اداروں کے لیے جو ملک کے دور دراز کے علاقوں میں غریب مسلمانوں تک، ضرورت مند مسلمانوں تک، مستحقین مسلمانوں تک امداد پہنچاتے ہیں، فنڈ پہنچاتے ہیں، ان تک ریلیف کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف تک آپ کی زکوٰۃ کو پہنچانے کی فکر کرتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں جہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے، ان اداروں کے لیے اور دینی اور تعلیمی اداروں کے لیے بھی اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ مختص کر کے رکھیں، اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ طے کر کے رکھیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں اور بھی کچھ ضروری مسائل ہیں، انشاءاللہ ان مجالس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔